اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے، مجھ سے لڑے۔ یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے، اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں، بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں، کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اکثر اولیاء کاملین۔ لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا، بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے۔ وہ شخص عبرت بن جاتا ہے جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اکثر کو دیکھیں آپ، یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے۔ فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا فقط ایک نبی کے ضد میں، نبی کی مخالفت میں، موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی۔ تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی، جب دشمنی ہوتی ہے
تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہو اور کس سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں. میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت ہے، ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا، اس کی ڈگری بھی گر گئی اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے، جھوٹا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے، اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی. دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت، اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت. دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے. اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے، میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. ضرور اختلاف کریں مجھ سے، لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی، میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی، میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے. ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے. یہ دشمنی ساتھ تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا، موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا، لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا. دشمنی موسیٰ سے تھی، اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا، اس کے خدا کو میں کیوں مانوں. تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے. تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے مشائخ کو، ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا. جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا. خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، معین کا مطلب یہ ہوتا ہے. دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا. جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ، تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی. اسی لیے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے، رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے. اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزوں یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں عافیت ہے. اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا.
تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی 13 رجب المرجب، تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی۔ صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی، تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔ سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا۔ سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا۔ سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے، اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے۔ تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا، اور ان کے گھر سے اجالا۔ ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے۔ حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا۔ رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی، لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے۔ کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی، اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا۔ لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا۔ عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی، ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کی اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، جو حضرت امام حسین
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین، یہ جو سلسلہ چلا ہے، اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے، سیم۔ اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے۔ گویا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے؟ بھانجے ہوئے۔ بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے، اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو، تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی۔ آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت، کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن۔ ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی، وصال پاک ہے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں، آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی، جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت، اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے، رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے، کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی، جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار تھے، جاگ رہے تھے۔ آپ قریب چلتے ہوئے آئے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی، اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے، 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی
आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं, जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में तजवीद में गलतियां करते थे, जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने के हक हमें बनता है। आपके बागीचे की अगर हम रखवाली न करें तो फिर कौन करे? हम आपके शागिर्द हैं कुरान की तिलावत के एतबार से। इस तरह से ये बचपन के हालात हैं सरकार गरीब नवाज के। लेकिन कोई चीज आपको गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला नहीं की। जिसे कोई जिन आकर के कह रहा हो कि तुम्हारे काम मैं कर दिया करूंगा, वो फिर फख्र से क्या क्या सोच लेगा। अब तो जिन्नात मेरे कब्जे में है, डराऊं सबको? जिसके पास है नहीं वो झूठा बाबा आकर के लोगों को कहता है जिन्नात है मेरे पास, जिन्नात है हमारे पास। अजीब और गरीब बात है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनके हजारों मुरीदीन जिन्नात में थे, लेकिन कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बुर नहीं आया। और पूरी जिंदगी पाक में कभी आपने जिन्नात की मदद नहीं ली, ये साबित करने के लिए कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के बाद का मर्तबा दिया है। तो अल्लाह ने जब तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो तुमसे जो अदना है उनसे क्यों खिदमत लो? अपनी हैसियत वो बनाओ कि जिन्नात खुद तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। और वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई उनके ऊपर। कहा ठीक है जाओ अपने काम में लगे रहो। 2-4 दिन गुजरे थे कि आपकी आदात जो खसलतें सीरत निगारों ने लिखी है, बड़ी प्यारी आदतें हैं। कई ऐसे अखलाक जिसको कहा गया है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक में अपने आप को ढाल लो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अखलाक का लफ्ज़ हदीस पाक में यह आया है कि रब तबारक व तआला जिन चीज़ों को पसंद फरमाता है उन चीज़ों को ढाल लो अपनी ज़िंदगी में। हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदतों में बचपन से गरीब नवाजी रही है, छोटी उम्र से ही। यहाँ तक कि छोटी उम्र में जब आपकी विलादत हुई उस वक्त से लोगों ने देखा है कि आपकी गरीब नवाजी कैसी है। एक दिन बागीचे में काम करके थक कर बैठे थे कि एक कोई बुजुर्ग आए, आकर के उन्होंने पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा। जल्दी से उस दुर्वेश को बिठाया, मदद करना आपकी फितरत में था। बिठाया और बिठा करके एक अंगूर का खोशा तोड़ लाए और ला करके उन्हें बड़े अदब से धुल करके साफ करके एक एक अंगूर पेश करते थे, जैसे कोई अपने अजीज मेहमानों के लिए करता है। अब जब अंगूर के खोशे तनाउल किए, उस बुजुर्ग ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हसन है और लोग मोइनुद्दीन भी कहते हैं। वो बुजुर्ग चौंक गए और उसके बाद अंगूर के खोशे खाते खाते वो रुक गए। कहा मैं आज मकसद को पहुंचा हूं, आज मैं अपने मकसद को पहुंचा हूं। कहा कि क्या मकसद को पहुंचे? आप हैं कौन? उन्होंने कहा वैसे तो मेरा नाम इब्राहिम कंदूजी है, लेकिन लोग मुझे दीवाना और पागल कहते हैं। मजजूब थे वो, दीवाना कहते हैं और बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं और मैं हूं भी दीवाना। उस बुजुर्ग ने कहा तो हजरत गरीब नवाज के बचपन के हालात है। पूछा आप दीवाने हैं तो किसके? तो हजरत इब्राहिम कंदूसी जो आए थे मजजूब, उन्होंने कहा मैं हाजी शरीफ जिंदानी मेरे मुर्शिद का दीवाना हूं और उन्होंने मुझे दीवानगी की हद तक पिलाया है और छोड़ दिया। और मुझे एक रोटी दी थी और उस रोटी को ये कह करके मुझे दिया था कि जब तुम उस मकाम पर पहुंचो जब तुम्हें सातों अर्श बगैर किसी तकल्लुफ के नजर आने लगे तो आधी रोटी खाना या आधी रोटी खा लेना और आधी रोटी अपने पास रखना। एक बच्चा आएगा मोइनुद्दीन हसन नाम का, ये उसकी अमानत रहेगी।
میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں. آدھی روٹی کو نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے. وہ روٹی اٹھائی، حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے. حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے، یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتہ ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. غائب ہو گئے. وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی. نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں. اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں. علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں. وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا. تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے. کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا. یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے. غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے. آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں. بغداد کے سفر پر نکلے. کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں، آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا. 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو. وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے. اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے. ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے. پوچھا اس بیابان میں آپ 2 لوگوں کا تنہا رات میں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم در حقیقت اجنبی ہیں، پریشان حال ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے. اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کے جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا. وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے. جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے. غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں معاف کرنا، میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں، شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی. یہ کہہ کر کے مال پورا دیا. پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا، میری جتنی طاقت تھی میں نے دے دیا. جھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے. وہ دونوں رہزن ڈاکوؤں نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے، وہاں سے نیشاپور ہے. غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر، تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا سفر ہے پیدل، اور اس کے آگے نیشاپور اتنا ہی آگے ہے. غریب نواز سے ان دونوں نے کہا 1 مہینے کا سفر ہے، آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا، آپ کیسے آگے کا سفر طے کریں گے؟ غریب نواز نے پلٹ کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا.
तुम यहाँ भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए, दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहाँ से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा नहीं हुजूर, आप जा रहे सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस एक पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। वो कहते हैं हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत के यहाँ क़याम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना। मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है। ये सफर के दौरान सब चीजें छोड़ करके निकलो तो पता चलेगा कि सफर किसे कहते हैं। हम तो सारे इंतजामात के साथ सफर करते हैं, सारे इंतजामात के साथ, हमारे कपड़े लत्ते जरूरत की चीजें। एक आध सफर हमारी जिंदगी में ऐसा आया है, मुझे तजुर्बा है, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उस वक्त पता चल गया कि सफर कहते किसे हैं, सफर कहते किसे। सारे कपड़े भी जा चुके थे, सारा महल भी जा चुका था और हम भी इल्म दीन के रास्ते पर थे। इत्तेफाक की बात है, मैं यहां से निकला था, ये सिर्फ मैं तवक्कुल के लिए अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ जिंदगी में ऐसी बात आई थी। मेरा इरादा जब हुआ तहकीक फिल फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने के लिए बरेली मुअल्ला हमारे मुर्शिद गिरामी की बारगाह में जाने के लिए, मैं दुबई से तरावी पढ़ा करके आया था और उस वक्त अभी हमारी तालीम का सिलसिला जारी भी था, मैं भी तालीम कंप्लीट ख़त्म नहीं किया था, जारी भी था, लेकिन बीच में जो रमज़ान आता तो तरावी पढ़ाते और अच्छे उम्दा कपड़े वो एक पहले से चला है, सारे कपड़े जमा करके एक बड़े सूटकेस में रखे और फिर मेरी लिखी हुई कुछ किताबें भी थी जो मैंने अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट किया था और काफ़ी अच्छी खासी रकम भी थी। और ये सब चीज़ें ले करके जब मैं पहुंचा था तो रात का वक्त था, स्टेशन पर मुझे याद है 4 बजे के करीब ट्रेन पहुंची थी। हमारे बिरादर मुकर्रम और मेरे उस्ताद ने कहा भी था कि बरेली का स्टेशन आबादी से काफ़ी दूर है, रात में अगर पहुंचो तो बाहर मत निकलना, सुबह होने का इंतज़ार करो, इसलिए कि डकैती बहुत ज़्यादा होती, वहाँ पर भी ऐसे हालात थे। तो इसी इंतज़ाम, ठंडियों के दिन थे, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा और पूरा सूटकेस सारी चीज़ें मेरे साथ में थी। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, 4 बजे रोशनी नहीं आती। एक चादर निकाला और ओढ़ करके बैठा एक कट्टे पर। उतरने वाले सारे मुसाफिर चले गए, हम अकेले बैठे रहे। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद जो ठंडी में चादर ने गर्म किया, झपकी लगी जाती है, ओंग आई
आंख बंद हुई, बैठे बैठे घुटनों में सर रख करके। थोड़ी देर के बाद सर झटका और झुंझला करके उठा तो देखा न बैग है न सूटकेस है, कुछ भी नहीं। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता रहा। मैं भी तालिब इल्म था, स्टूडेंट था। पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। पुलिस से जाकर के कहा, जो बैठे थे ड्यूटी पर, उनको हमसे ज्यादा ऊँग लगी हुई थी। हिला करके जब उठाया तो दिल ने यही कहा कि मुझसे ज्यादा तो ये सो रहे हैं, मेरा बैग ये क्या देखेंगे। वैसे भी उन्होंने मायूस कुन जवाब दिया और वापस पलट आए। दिल खट्टा हो गया था। ये तो इब्तिदा है, यहाँ आने में सारा लुट गया। अब मेरे ख्याल से ये अच्छा शगुन नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं, पहली रास्ते पर अगर कुछ हो जाए तो सोचते शायद अच्छा रास्ता नहीं होगा। उस वक्त ख्यालात अजीब अजीब तरह के आने लगे। अब ये सफर में है हम, कोई जानकार पहचान का नहीं था। ऐसी नौबत थी कि स्टेशन से मज़ार आला हजरत पर जाने के लिए अब जो कुछ भी रकम थी वो एक ऑटो को देने के बराबर की थी, रिक्शे वाले को देने के बराबर। खैर हमने ये सोचा कि वापसी का इरादा करते हैं, ये हमारे लिए शायद शहर रास नहीं आएगा। वापसी का इरादा कर रहे थे कि वहाँ से वापस आ जाते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे, तालीम बाद में। सारा तो लुट गया, पूरे कपड़े, पूरा माल, मेरी लिखी हुई किताबें, कई तरह की अलग खुशबुएं सब चली गई थी। दिल में कल्क होता है। वापसी का इरादा किया तो उसी वक्त दिल में ये ख्याल आया, इतनी दूर इतने मुक़द्दस शहर में आए हैं तो आला हजरत की बारगाह में ज़ियारत तो कम से कम कर लूँ, फातिहा पढ़ लूँ और उसके बाद वापस चला जाऊँ। अब पढ़ना नहीं था। ज़ियारत के लिए सुबह की घड़ी थी, अजान हो चुकी और गालिबन नमाज हुई थी। मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ा और मज़ार पाक पे हाज़िरी के लिए गया तो एक कारी साहब खुश इल्हान अच्छी आवाज़ के वहाँ गुनगुना रहे थे। अक्सर ऐसा होता है मज़ार आला हज़रत पर आला हज़रत की नातें पड़ी जाती रहती सुबह शाम। मैं जिस वक्त हाज़िरी के लिए गया था, कारी साहब नात पढ़ रहे थे, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सोना बन है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। और ये सब अशार वो पढ़ते जा रहे हैं, मैं फातिहा भूल गया और सुनने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये नात कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखी थी इन्होंने। सारी चीजें जिंदगी से एक एक, कभी आप भी सोचते हैं ना हजरत ने आज हमारे लिए बयान किया है। जब हालात से कोई चीज बात मैच होती है तो हर कोई यही ख्याल करता है कि क्या किसी ने जा करके कहा तो नहीं इनको, आज मेरे ही घर का सब बता रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई। तो जब वो नात खत्म हुई तो दिल में इत्मीनान हुआ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दिल में एक ढारस बंधी और उसके बाद जो हालात हैं वो मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। इतनी सी बात है, मेरा टेस्ट था, इम्तिहान था, मैले कपड़े सफ़र के, उन्हीं कपड़ों में जाकर इम्तिहान के लिए बैठा और किसी से कहने की कोई जुर्रत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहला नाम मेरा था। अब सोचा कि अब ये सबसे पहला नाम, कई मदारिस के तलबा वहाँ पर टेस्ट के लिए आए थे। हर दारुल-उलूम के लोग टेस्ट के लिए आते हैं, कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफ़र में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जा करके उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद उनको खुद अपनी फ़िक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती रकम से ये सारी चीज़ें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा उस वक्त पता चला कि सफ़र कहते किसे हैं। सफ़र इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफ़रु कस्सक़र, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे
اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا، ورنہ سفر تو سفر ہے، اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابری سبیل فی الدنیا کأنک غریب، اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی، ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو، اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا، سب چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے، پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے۔ جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا، رقم بیچی، پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے، کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے، ایک ہی حجرے میں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا۔ مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو، آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں۔ غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا، اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے، وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی۔ جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے، لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے۔ کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں۔ زندانی کہتے ہیں قیدی کو، قیدی کو۔ حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا، قید خانہ جیسا ہوتا ہے، ان کو زندانی کہتے ہیں، قیدی کی طرح رہے، اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا، اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے۔ ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے، خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے۔ اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علم بردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو۔ اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو۔ توحید پر بیان کر رہے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر۔ تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میرے پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ، یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات۔ پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا۔ اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے، یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا۔ اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں۔ اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا۔ مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے۔ مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے۔ مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے۔ 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک۔ دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک۔ تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا ہے، حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت، لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے۔ آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے، صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک۔ 3 ترک۔ اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس۔ فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا۔ وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں، جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو۔ یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے، روز دیدار کرتے۔
وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینے میں۔ اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بے اختیار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے۔ سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے۔ آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے، اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا، یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے، تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا، کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے، وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے، ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے، اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں۔ اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا، اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری۔ یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر، درویشوں پر، روک لیا اپنی فوج کو، کہا انہیں لے آؤ، چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں، اللہ والے دکھتے ہیں، بلا لاؤ۔ بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے۔ بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا، دیوانہ آ گیا۔ کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1 لاکھ کی فوج ہے، اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے۔ وہاں کی حکومتیں، وہاں کے راجے، وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں،
शिकस्त हमें हर बार हमें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, और तुम 8 फकीर मिलकर के कह रहे हो हिंदुस्तान पता करने चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सख्त बातों का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने फकीरों को हाथ में पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं। और फिर कहा है बादशाह गौरी शाहबुद्दी, फर्क तुझ में और मुझ में यह है कि तू जब भी जाता है इसी फौज के भरोसे पे जाता है और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जा रहा है। मेरा रब वो सबसे बड़ा बादशाह है, और जब वो चाहे किसी के कदम को कहीं पर भी जमा दे। और वो अल्फाज तारीखी थे, आज भी वो अल्फाज की गूंज हर जगह नजर आती है। उसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आया हूं। वो भरोसा इतना कामिल था कि कोई कुछ भी मेरे गरीब नवाज का बिगाड़ नहीं सका। हर तरह की कोशिशें हुई भी, लेकिन आपके कदम को कोई जरा बराबर डगमगा भी नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, ये तवक्कुल गरीब नवाज की जिंदगी से मिलता है कि हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी के कामों काज अल्लाह के भरोसे पर करो, रब ताला की जात पर छोड़ो। कोई क्या बिगाड़ेगा, किसी की क्या मजाल है, क्या हैसियत है। जाहिरी तौर पर कोई अगर कुछ तकलीफें पहुंचाए तो ये हमारे आजमाइशों का दौर होता है। रब तबारक व तआला जब किसी को मकाम देता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है, इम्तिहानात से गुजारता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज मुख्तसर से आपको घेर दूं। अजमेर मुअल्ला पहुंचे तो यहाँ बहुत सारे मुकाबले भी हुए जादूगरों से और बहुत सारे राजों से। कभी उन्होंने पानी रोका, कभी खाना रोका, कभी आपकी झोपड़ियाँ उजाड़ दी, कभी पत्थर आपके ऊपर डाले, सब करके देख लिया, लेकिन वो फकीर जहाँ बैठा था बैठा ही रह गया। वो दुर्वेश जहाँ पर था आज तक है। ये लोगों को उनसे भी सबक लेना चाहिए। 5 साल के बाद जो बार बार हाथ दे करके वोट मांगने आते हैं, भीख मांगने आते हैं, कुछ भी दिखा दिखा करके। अभी तक तो लोग करंट की बात करते हैं, हम करंट देंगे आपको, यानी पब्लिक समझती नहीं है करंट देंगे का मतलब है शॉक देंगे, यानी वायर लगा देंगे, तुम ऊपर से नीचे हिल जाओगे। देहातों वाले बहुत सारे बेचारे खुश हो जाते हैं, अरे इस बार की हुकूमत आ रही है, वो कह रही है 24 घंटा करंट देगी, 24 घंटा करंट देगी। उन्हें पता नहीं है बेचारों को ये करंट कौन सा देने वाले हैं, पूरी बॉडी पर करंट लगाएंगे और इतना हिलोगे कि 5 साल तक हिलते ही रहो, अब फिर करंट देंगे अभी चंद महीनों के बाद। हाँ देखना, इलेक्शन के मुद्दों में यही होता है, हम आपको बिजली देंगे, करंट देंगे, पानी देंगे, यही सब। ये बहुत पुराने वादे हो गए हैं, कुछ नया लाना चाहिए। और शायद इस बार की जनरेशन इनको वोट देगी ये कहने पर कि हम आपको आईफोन देंगे। हो सकता है ये भी मुद्दे आए हैं, लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने किसी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात कह करके हुकूमत मांगी नहीं, कभी किसी पर जुल्म करके या किसी को मार करके अपना तख्त बिछाया नहीं या अपनी कुर्सी बिठाई नहीं। ये तो रब्बे जुल जलाल ने उन्हें बिठाया है कि कोई हिला नहीं सका कुर्सी, और चाहे कोई भी आए, लेकिन वो सर झुकाकर आज भी उस बादशाह आजम के दरबार में पहुंचता है। अंग्रेजों में जब यहाँ 200 साल तक थे, एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज तारीख लिखता है, वो वापस इंग्लैंड जा करके एक किताब लिखा है और कहा है हिंदुस्तान में बहुत अजीब व गरीब चीज़ें मैंने देखा है, ताजमहल है, फला महल है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बहुत अनहोनी बात मुझे नज़र आई उस तारीख में। वो लिखता है कि राजस्थान का इलाका और अजमेर एक शहर है, वहाँ पर एक कब्र बनी है और वो सब पर हुकूमत कर रही है। उस अंग्रेज ने लिखा है कि हमने जिंदों को हुकूमत करते हुए देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है। उसकी नजर में कब्र है, लेकिन हमारी नजर में वही जन्नतुल फिरदौस है। यकीनन वो आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं जन्नतुल फिरदौस में। अजीजा ने गिरामी, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत जो दिलों पर कायम है, हम में से कौन उन्हें देखा है, हमारे बाप दादाओं में से कौन उन्हें देखा है, लेकिन नाम आते ही कैसे मोहब्बत से हम झूम जाते हैं, कैसे अदब हमारे अंदर आता है। इस बात को याद रखना कि मोहब्बतें दिलों में डालना इंसानों का काम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जिंदा रखना चाहे, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन उसका नाम बाकी रखेगा, और किसी को मारना चाहे, कल मरा है आज भूल जाओगे, साल नहीं बीतेगा कि उसकी कब्र की तख्ती बुझ जाएगी।
لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے. جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا. کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا. کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو. عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا. جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا. سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو. اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا. کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو. اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے. اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا. جس نے قتل کی ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے. جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو. اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں. یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی. اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا. آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے، آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا، اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری، کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی، اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا، مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی، اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا، اللہ اکبر، عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے، اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں، کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے، کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے، ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر
ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے، وہ ولی بھی وہیں دفن تھے۔ ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے، دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی، بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ ہی دیتا ہے، دربار اولیاء سے دیتا ہے، رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ عورت اپنے بچے، 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں، غریب نواز سرکار کے دربار میں، لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی۔ جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے، ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی، ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا، نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی، بچے کے دل کی دھڑکنیں بند۔ وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی، بڑی ہوئی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا، بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر۔ وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار، یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا، میں کیسے صبر کروں گی، کیسے برداشت کروں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی۔ تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی، بچہ حرکت کر رہا ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے۔ جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی۔ ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی۔ اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے، قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے، اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی، اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا۔ موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے، سلطان اعظم کی ہے، یہ خاتون آئی تھی، یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے، سلطان کی عطا تھی، غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا، وہ شکرانے کے لیے آئی، لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی۔ تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا، جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا، لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا، اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی، اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو۔ ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم نے کہاں نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو، یا پھر زانیوں سے ہو، گناہ کرنے والوں سے ہو۔ یقیناً
اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے۔ ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اسنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا اس کی قبر کے پاس۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے۔ اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں۔ لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں۔ لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں۔ اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ، لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ۔ یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے،
ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں۔ آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے۔ مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے۔ اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ۔ اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا، عاجزی میں، کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لے اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے۔ بہت افسوس کی بات ہے، پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے۔ آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں۔ بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں، جہاں پر آپ کی قبر ہے، یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے۔ یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے، پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا، نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے۔ مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے۔ 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا، لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں، آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے۔ بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے۔